نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز اساتذہ کرام، اہل علاقہ، عزیز طلبہ، کتاب اللہ کے حوالے سے رزلٹ، نتیجہ سن کر کے دیکھ کر کے دلی خوشی بھی ہو رہی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں والدین بھی، اساتذہ بھی، ارباب انتظامیہ بھی، اور بچے بھی۔ یقیناً محنت کا ثمرہ جب ملتا ہے، نظر آتا ہے، فصل لہلہاتی ہے، بہاریں پھول دیتی ہیں اور پھل دیتی ہیں، تو بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے فضائل پر ہر خطیب، ہر ادیب تحریراً اور تقریراً اپنی اپنی سوچ سمجھ اور بساط کے مطابق قوم کو اور امت کو اس سے جوڑنے کے لیے اپنے انداز کو استعمال کرتے ہوئے قوم کو بہت کچھ سمجھاتا ہے، اور یہ اس محنت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ دنیا آج اس نور، اس روشنی اور اس کتاب سے جڑی ہوئی ہے۔ جڑی کتنی ہے کہ آپ اور میں اگر دنیا کا سروے کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو آج بھی روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ کر کے ناظرتاً پڑھا جاتا ہے تو بھی یہ کتاب ہے جہاں اللہ کی طرف سے یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ وہاں پر یہ ایک محنت، ایک کاوش اور کتاب اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق، پیار اور محبت، اور اس کے لیے لوگوں کا ابھارا جانا، یہ بھی دلیل ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب چھوٹی عمر کے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی یہی ہے، اور جوان جس کتاب کو روزانہ سب سے زیادہ، باوجود کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ غفلت میں ہے، لیکن پھر بھی بزرگ، ان پڑھ، پڑھے لکھے، سب کے سب اگر کسی کتاب کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ دن اور رات 24 گھنٹے اپنی وابستگی کا اظہار عملاً دکھاتے ہیں تو وہ یہی کتاب ہے، اور یہ اللہ کا شکر بھی ہے اور اس کی ہمارے اوپر رحمت بھی ہے۔ فضائل پر جتنی مرضی بات بندہ چاہے کر سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ انسان کے اوپر قرآن کے حقوق کیا ہے، انسان پر کون سی ذمہ داریاں ہیں، اور قرآن مجید کے وہ کون سے حقوق ہیں۔ ان پہ اگر ہماری توجہ ہو جائے
تو یقین کیجئے ہمیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے ہماری ہر صبح، اور وہ آیت ہے الرحمن۔ رحمان نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ رحمان کون ہے۔ میرے پاس اس وقت اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، وگرنہ اصل بنیاد ہی یہاں سے شروع ہوتی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ 4 آیتیں حیران کن تعبیر ہے قرآن کی کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، انسان کو بنایا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے۔ پتہ ہے سارے مفسرین پریشان کیوں ہو گئے، محدثین جو بھی اس پہ کام کر رہا تھا، کہ عجیب بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا، جب انسان بن گیا تو پھر اس کو قرآن سکھایا۔ یہ یوں کہیے کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا، پھر اسے بولنا سکھایا، اور جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو پھر اسے قرآن سکھایا۔ بندہ بولنے کے قابل نہ ہو تو قرآن پڑھ تو نہیں سکتا۔ 150 کے لگ بھگ تفسیروں کو کھنگالنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ وہ نتیجہ تقریباً بین السطور تحت السطور یہ واضح ایک ہی بات پہ آ کے رک گیا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ حقوق قرآن کو سمجھنے سے پہلے میں اس کی مثال دے لوں۔ پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ ہم اس کو ہنس کے ٹال دیتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے ہماری بر صغیر کے حوالے سے، کہ بندہ جتنا مرضی ہو، تہذیب یافتہ ہو، علم والا ہو، لاہور نہیں دیکھا تو پیدا نہیں ہوا، جمے نہیں۔ اور یہ بات سچی ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس جیسی بات کی، اور کہتے ہیں کہ ایک ہے بندے کی تاریخ ولادت جب اس کو ماں جنم دیتی ہے۔ انسان اس دن نہیں پیدا ہوتا کہ جب ماں نے جنم دیا ہے، انسان کی ولادت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اسے رحمان کی پہچان ہوئی ہے، وہ پیدا ہی تب ہوا ہے۔ جس نے رب کو نہیں پہچانا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور میں ان کی اس بات کی تعبیر، تشریح اور توضیح میں تھا، پڑھتے پڑھتے دیکھتے دیکھتے آخر سورہ الرحمن کی اس آیت پہ آ کے فیصلہ ہوا کہ یہ بات سچی ہے، کیونکہ رب خود کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان پیدا ہی نہیں ہوا جس نے قرآن نہیں پڑھا۔ جب تک قرآن نہیں پڑھتا بندہ پیدا ہی نہیں ہوتا، بھلے عمر 50 سال ہو جائے، 100 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے، جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ دنیا جہان کی کتابیں لکھ جائے، بیان کر جائے، خطابتیں کر جائے، تحریریں تقریریں دنیا کو دے جائے، اوراق صفحات کے انبار دے جائے، علمہ البیان، جس نے قرآن کو بیان کا ذریعہ نہیں بنایا اسے بولنا ہی نہیں آیا۔ قرآن مجید کے حقوق میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے اس کا تعارف ہو جس کا کلام ہے۔ ہستی جتنی بڑی ہوگی اس کی گفتگو کی حیثیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جیسے کائنات میں رب کا مقابلہ نہیں، ایسے ہی اللہ کے کلام کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ ایمان لانا کہ ہوا کلام اللہ، یہ رب کا کلام ہے، اور یہ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء کے ساتھ اس کا جو اظہار ہے، اس کی پھر آگے بے شمار شکلیں بنے گی۔ اللہ کا صحیح تعارف اور توحید کہ وہ میرا مالک، وہ میرا رازق، وہ میرا خالق، وہ بڑا زبردست، وہ قاہر، وہ جبار،
اس کی ہستی، اس کی جو ہے اس کے ساتھ میرا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ میں بندہ، میں ادنا، میں غلام. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. اللہ میں تیرا بندہ. سبحان ربی الاعلی. اللہ میرا ماتھا زمین پہ اور تو عرش بریم پہ. میں ادنا تو اعلی. جب یہ رب کا تعارف ہوگا پھر حق ادا ہوگا، ہوا کلام اللہ. اب تھوڑی بات فضیلت کی حقوق قرآن میں سمجھیے. ماں اور باپ جب اولاد کے لیے کچھ لے کے آتے ہیں، جو بیٹا یا بیٹی گھر پہ نہ ہو یا موقع پہ موجود نہ ہو، اس کے لیے حصہ اچھا سنبھال کے رکھتے ہیں اور زیادہ رکھتے ہیں. آپ کو شاید اس بات کا تجربہ نہ ہو، ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کی نہیں. اور رب ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. جتنی بھی امتیں آئی ہیں، تھوڑی گونج کم کریں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں اللہ نے ہر نبی کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر پیغمبر کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ بولے ہیں. لفظ تحفے ہوتے ہیں، کلام، گفتگو. رب نے ہر امت کے لیے کچھ نہ کچھ بولا ہے. اور فضل کا معنی ہوتا ہے بچا ہوا. قرآن کی فضیلت اور فضائل جب ہم کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ باقی سب امتوں کو، باقی سب کتابوں کو، باقی سب الہامات کو، باقی وہی جتنی بھی رب نے اتاری ہے ان کے حصے میں آیا کیا آیا اور قرآن کے لیے کیا بچا. یہ اس کی اصل فضیلت ہے. اللہ الرحمن نے امت محمدیہ کے لیے جو بچایا نہ ہوا کلام اللہ. وہ ایسا کلام ہے کہ جس کو رب نے جبریل امین کے ذریعے بھیجا، لیکن اس سے پہلے بول کے اپنی امت کے لیے، نبی کی امت کے لیے محفوظ کر دیا لوح محفوظ میں. یہ بات بھی میں تھوڑی تمثیل سے سمجھانا چاہوں گا. جب ہم پہلے باہر ہوتے تھے اور یہ کارڈ وارڈ اور یہ فون اور یہ رابطے کی دنیا نہیں تھی، اس وقت سب سے بڑا گفٹ یہ ہوتا تھا کہ گھر والے کیسٹ بھر کے پیک کر کے باہر بھیج دیتے تھے، اور وہ یہاں تو کیسٹ میں محفوظ اس وقت کے ڈاک سسٹم کے مطابق چیز. اور پھر اگر شوہر کی طرف سے تو بیوی اسے سنبھال کے رکھتی تھی کہ یہ میرے شوہر کا میرے لیے تحفہ ہے، کوئی دوسرا مت. رب نے لوح محفوظ میں، اس سیف کارڈ میں امت محمدیہ کے لیے جو رکھا تھا، اسے رب نے رمضان کے مہینے لیلۃ القدر میں پہلے آسمان پہ بیت العزہ پر اتارا اور پوری سیکیورٹی سے اتارا، جس میں ایک بھی حرف کا فرق نہیں آیا. سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہو گیا. اب اسے جتنی انسانوں کی ضرورت رہی زمین پہ اتارا گیا تاکہ بندوں کو بندوں کے حقوق ملیں، لیکن بندوں کو حق تب ملے گا جب قرآن کو قرآن کا حق انسان دے گا. ان میں سے پہلا حق ہم ذکر کر رہے تھے، الایمان بہ، قرآن پر یقین. کون سا ایمان؟ موٹے 10-12 ایمان اگر آپ کتاب اللہ کے ساتھ پختگی سے جوڑ لیتے ہیں، آپ کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے. ان میں سے پہلا کلام کہ تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن اتارا ایسے رب کی اور ہستی کی طرف سے گیا ہے کہ جو ہمیں پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے. دور عدم، هل اتى للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب کوئی ہمیں سوچ بھی نہیں رہا تھا، وہ تب سے ہمارے پلان تیار کر کے بیٹھا تھا. اور رب جس کے پاس پورا مٹیریل ہو سب کچھ بنانے کا، بنا سکے، زندگی دے سکے، چلا سکے، اور پیدا ہونے سے پہلے انسان کے مسائل کو سمجھ سکے اور وسائل مہیا کر سکے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ اس رب کی طرف سے ہے کہ جس نے ہمیں بنانے سے پہلے کائنات کے اندر ہمیں پڑنے والی ہر ضرورت بنائی تھی. پھر پتہ چلے گا کہ قرآن پر ایمان یہ اس رب کی طرف سے ہے
کہ جس نے اس میں ہمارے تمام مسائل کا حل رکھا ہے، یہ کسی اور عام آدمی کی گفتگو نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اور دوسرا ایمان کہ اللہ سے بڑھ کے کائنات میں سچا کوئی نہیں ہوتا۔ سچائی کا تعلق خبر سے ہے، تکذیب یا تصدیق۔ کتاب اللہ میں جتنی بھی خبریں ہیں، کائنات کے کسی گوشے کے بارے میں، انسان کی زندگی کے کسی حصے کے بارے میں، حقوق اور فرائض کے چیپٹر میں جتنی بھی گفتگو کی گئی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، فکر غلط ہو سکتی ہے، نظر غلط ہو سکتی ہے، نظریہ غلط ہو سکتا ہے، غلط نمبر کی اینک لگ جائے تو منظر دھندلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آیت، کوئی بات، کوئی چیز، کوئی دلیل، نظریہ یہ غلط ہو جائے اور غلط نمبر پہ بندہ چلا جائے، رانگ نمبر پہ، تو پھر انسان اس کا مستقبل بھی، حال بھی اور ماضی کچھ دھندلا اور تاریک ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے اللہ رب العزت پر یقین کہ میرے رب نے جو کہا ہے سچ ہے۔ قرآن کے بارے میں کوئی مستشرق اٹھے، کوئی ملحد اٹھے، کوئی کافر اٹھے، کروڑوں شکوک و شبہات اور انگلیاں، نشانیاں، نقطے لگا کے دے دے، میرا آنکھیں بند کر کے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، قرآن سچا ہے۔ جب تک یہ ہم کیف پیدا نہیں کر سکتے، ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آنکھیں بند کر کے صدیق اکبر کو صدیق کہا ہی اسی لیے گیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ دنیا ضربوں تقسیموں میں چلی گئی تھی، یہ ایک رات میں ہوا ہے۔ ہم تیز ترین اونٹ بگا کے اپنا قافلہ کاروان لے جا کر کے پھر ایک مہینے میں پہنچتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ موقع ہے پکڑ لو۔ اور پکڑا کس کو جا کے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے مجھے بندے کی نہیں، مجھے یہ بتا بندہ ہے کون، کہنے والا کون ہے، قائل کون ہے؟ کہا جس کے اوپر تیرا اعتماد بہت ہے۔ کہا یہ تو بہت چھوٹی بات آپ نے کی، ہم نے تو ان سے اس سے بھی بڑی باتیں سن کے مانی ہیں۔ یہ یقین ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ شبہات لے کے، جی فلاں مولوی صاحب نے بولا ہے، فلاں بندے نے ایسے کہہ دیا ہے، فلاں محقق نے یہ بول دیا ہے۔ الایمان بہ، قرآن کے حقوق میں سے یہ ایمان اس کے اوپر اگر حق ہے تو جاننا کہ رب کی خبر میں تصدیق ہے، تکذیب نہیں، صرف سچائی، رد نہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ اللہ رب العزت نے اسے جس میڈیم میں اتارا ہے اس میڈیم سے زیادہ فصیح، بلیغ اور آسان کوئی زبان نہیں، حتیٰ کہ ہماری مادری زبان جو ماں کی زبان ہے وہ بھی نہیں۔ اگر آپ یہ یقین نہیں کریں گے تب تک آپ قرآن کے میڈیم کو، اور دیکھیے قرآن مجید کے میڈیم کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ 19 دن دے دیں، اور بعض کا دعویٰ ہے کہ چلیں آپ 30 کر لیں کیونکہ 30 پارے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو بڑھا لیں، آپ اس کے 114 دن کر لیں، 114 دن۔ ماں کا میڈیم سمجھنے کے لیے بچے کو 2 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر ماں کی زبان سمجھ آتی ہے۔ لائیے دنیا کا کسی زبان کا بچہ وہ لے کر کے آئیے، چھوٹی عمر میں دے دیجیے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ٹھیک 1 مہینے کے بعد قرآن مجید کو فر فر بولتا ہم سے لیجیے، لفظ بھی، تلفظ بھی، ادائیگی بھی، زبر، زیر، شد، مد، رموز، اوقاف، وہ سب سمجھتا ہے۔ تو پھر پتہ کیا چلا؟ ایمان لانا ہوگا کہ قرآن مجید کا میڈیم عربک ہے، اور عربی رب کی زبان ہے، رب ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، تو پھر یہ عربی ہی کائنات کی سب زبانوں سے زیادہ آسان ہے، جامع بھی، معنی بھی، مختصر بھی، ہر پہلو سے۔ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ایمان رکھیں گے
تو یقین آئے گا، وگرنہ آپ کو دنیا یہ کہہ کے رد کر دے گی کہ یار یہ عربی میں ہے، اوپر سے گزر جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ الایمان بہ واجب، ایمان واجب ہے، لیکن کس پہلو سے؟ عربی میڈیم۔ بسا اوقات لینگویج بڑی زبردست ہوتی ہے مگر استاذ کا لب و لہجہ تھوڑا سا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ بیٹا آپ بچوں، اس کے پیچھے جو تینوں ہیں آپ کھڑے ہو جائیں، جی اٹھیں، سائیڈ پہ ہو جائیں، کہیں اکٹھے ہو کے اب آپ نے شور نہیں کرنا، سائیڈ پہ ہو جائیں، ادھر ہو جائیں ادھر۔ اچھا نہیں لگتا بیٹا جب گفتگو ہو رہی ہو تو تھوڑی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کے لیول تک نیچے اتروں پھر بات کروں، کیونکہ بڑوں کو سمجھانا اور ہوتا ہے، چھوٹوں کو سمجھانا اور ہوتا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اساتذہ دیے ہیں وہ آپ کے دل سے، لیکن ہم ذرا لفظوں سے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید آسانی کرے۔ جو آپ نے پڑھا ہے آپ کو اس کی قدر، آپ اپنے اساتذہ سے ہم سے کہیں بہتر، جو ڈیلی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، کاوش کر رہا ہے، وہ دل منفرد دل ہے دنیا سے، لیکن اللہ کی زبان میڈیم جو ہمارے لیے رب نے چنی ہے، جس لینگویج کو، وہ عربی ہے۔ تو پڑھانے والا اگر اسے لینگویج کی زیادہ سمجھ نہ ہو یا اس کی پروننسیشن یا ادائیگی درست نہ ہو تو مسئلہ بنتا ہے۔ مثلا ہم جب انگلش پڑھاتے ہیں نا، کراچی والوں کی انگلش کا لہجہ اور ہے، سندھ والوں کا اور ہے، سریکستان کا اور ہے، پنجابستان کا اور ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کلپ چڑھا تھا، بچہ نا انگلش پڑھا رہا تھا، اے سے لے کے زیڈ تلک، اچھا لگا سن کے کسی علاقے کا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں مکہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں میرے آگے نا ٹریلر بڑا جا رہا تھا، اس کے اوپر عربی میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا اور میں اس کو بار بار دیکھتا رہا، میں نے گاڑی پیچھے ہی رکھی، لفظ لکھا ہوا تھا مائی فیرسٹ سی ٹو واش۔ سوچتا رہا یہ ہے کیا، کیا لکھا ہے؟ قصہ مختصر، بڑی دیر کے بعد جا کے پتا چلا کہ لکھا ہوا تھا مائی فرسٹ چوائس، میرا انتخاب اول، میرا پہلا انتخاب۔ اب جس طرح کی قوم ویسا لب و لہجہ، میرے رب نے قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا ہے، ایمان رکھیے پوری کائنات میں سب سے فصیح ترین زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، جو اس کی ترجمان تھی، جو اس سے بڑھ کر کے نہ وہ زبان ختم ہوئی ہے۔ آج بھی جو قرات کانفرنسیں اور حسن قرات کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، آپ اس میں جتنے لب و لہجے سنتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی کاپی ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی اور کتاب نہیں جو اتنے زیادہ اداؤں کے ساتھ، آپ یہیں پہ لے لیں، ہمارے ہاں نہیں پڑھایا جاتا کہ کراچی میں ایک آدمی پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، اس کے آگے تھوڑا سا اردو کے اور انداز والا کراچی ہی میں کہتا ہے کہہ جاوے، اور سندھ والا بولے کڈو جاوے، اور پھر آگے سریکی پٹی میں کڈے ویندے پہ ہو، اور تھوڑا سا آگے آ کے خانے وال سے بڑھتی ہوئی پٹی میں کدے جاؤں ہے، اور آپ کا پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا، بولیے ذرا کیا ہے؟ کدے جاؤں جی، اور پیور جو پنجابی ہے اس میں کتھے چل رہے ہو، ہاں جی، اور پھر آگے پہاڑوں پہ چڑھے تو کتھرے تک کا لفظ آ جاتا ہے۔ معنی ایک ہے، الفاظ مختلف ہے۔ قرآن مجید اگر 7 حروف پر اترا ہے تو وہ اس پٹی کا لب و لہجہ ہے، اقوام معنی میں فرق نہیں پڑا۔ میرا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے، جب تک یہ نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی، وگرنہ بڑے سارے لوگ کہیں گے قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، ہم مدینہ یونیورسٹی کی جامع مسجد میں
عشاء کی نماز کلیت القرآن سبع عشرہ کے فاضل آخری سال کے ایک طالب علم جو ایک مکمل قاری اور امام ہوتے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے نماز کے اندر جب یہ صورت پڑھی نا وَالضُّحَىٰ، تو وہ جو بدو نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اس نے وہیں پہ سلام پھیرا، اور پتہ کیا کہتا ہے، یونیورسٹی بند کر دو، یہاں رہ کر کے بھی لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ معاملہ شیخ ابن باز تک چلا گیا، اس نے کسی سے کہہ کے کوئی خط لکھوایا، اس وقت شیخ صاحب نے اسی وقت آرڈر نکالا کہ پوری مملکت کی کسی بھی مسجد میں جہاں عوام نماز پڑھتی ہے وہاں پہ معروف قرات کے علاوہ کوئی دوسری قرات نہ کی جائے، عوام کو پریشان۔ اور اگر آپ طالب علم ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے تعلق ہے، اور دنیا کوئی آپ کو کہے کہ جناب دیکھیے یہ محبوب نے تو ایک طرح پڑھا ہوگا، یہ اتنے سارے لفظ، یہ کیا چکر ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کو یہ سارے لب و لہجے رب نے سکھائے تھے اور آپ کو آتے تھے۔ جب وہ ایک آدمی آیا تھا کہنے لگا، عرب کا ایک قبیلہ ہے کہ جو الف لام کو الف میم پڑھتا ہے، ہم ال پڑھتے ہیں وہ ام پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ویگن کا لفظ آپ نے سنا نہیں، کافی ساری قومیں میں بیگن تے بیٹھا، اسی طرح پھول کو یا پھول نو پھول نہیں فل کہندے نا، چھل نو شل، چھ کو شین میں بدل دیتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی یہ چلتا ہے، شین کو سین میں بدل دیتے ہیں۔ میں شریف کی شادی پہ سیر گیا، اس نے مجھے شکر کا شربت پلایا، تو آ کے وہ کہنے لگا امینم بر ام سیام فم سفر، کیا سفر میں روزہ رکھنا نیکی ہے؟ امینم بر ام سیام فم سفر، کہہ کیا رہا تھا؟ امین البر السیام فی السفر۔ آپ نے اسے جو جواب دیا وہ بھی ویسا ہی تھا، لیس من بر ام سیام فم سفر، معنی نہیں بدلا۔ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات کہ رب نے جس ماہ میں اس کو اتارا ہے، پوری دنیا کے کیلنڈر کے اندر جتنی بھی قومیں آئی ہیں انہوں نے کیلنڈر بنائے ہیں، 12 مہینوں سے آگے نہیں گئے، اور ان میں سب سے افضل ترین اللہ نے رمضان میں اتارا ہے۔ رمضان جیسی برکتیں، اگر میں اس کے فضائل میں جاؤں تو یہ قرآن کے ایمان کا ایک حصہ اور حق کا حصہ اور فضائل کا حصہ ہے۔ اور لیلۃ القدر وہ رات برکتوں والی کہ جس کے ایک پل کی عبادت 83 سال کی لگاتار عبادتوں سے کہیں بہتر ہے، اور سیکیورٹی والی رات۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا پہرا لگا کے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بیت العزہ پر اتارا ہے۔ جس مہینے میں اتارا بابرکت، جس رات میں اتارا وہ بھی بابرکت، اور ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس جگہ رکھا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ آپ کوئی کارڈ اپنے پاس رکھے نا، کچھ عرصہ یوز نہیں کریں، پڑا رہے، کرپٹ ہو جاتا ہے، ڈیٹا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یا کوئی اس کو ہیک کر لیتا ہے، چرا لیتا ہے۔ قرآن کو جہاں رکھا گیا، ساری دنیا کے جن جنات جادوگر اسے پہلے پرانے نہ اسے چرا سکے، نہ اسے اٹھا سکے، نہ کم و بیشی کر سکے۔ گودام میں جہاں مال رکھا جاتا ہے، کبھی پانی آ گیا، کبھی کوئی پرابلم آ گئی، کبھی ڈاکو پڑ گئے، لوح محفوظ میں سیف پڑا ہے، اور وہاں سے بیت العزہ میں اتارا تو وہاں بھی غلبہ اور طاقت۔ اور پھر جس جبریل امین کو دے کر کے بھیجا ہے وہ امانتو والے، اور جس جگہ پر اتارا گیا ہے وہ مکہ امانتو والا، وَهَذَا الْبَلَدِ، اور جس سینے پر اتارا ہے امانت اور دیانت سے معمور، عَلَى قَلْبِكَ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل۔ جس دن آپ کی یہ محبتیں، یہ عبارتیں، یہ فکر، یہ نظریہ قرآن کے ساتھ پختہ ہو جائے گا، پھر اگلا مرحلہ آئے گا، اور وہ بڑا باکمال مرحلہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کی تاثیر جو ہے یہ گارنٹیڈ ہے، قیامت تک اس میں اثر ہے۔ صابن کی ٹکی یا پچھلے سال جو آپ لی اور کہیں بھول گئے، پڑی رہی، کسی بھی کمپنی کا صابن ہو، سال ڈیڑھ اسے گزر گیا ہے، تو آج آپ اس سے نہانا چاہیں تو نہا نہیں سکیں گے۔ بہتر ہے کہ وہ نال جا کے اڈیاں کوچ لو، جھاواں پھٹ کے بن گیا ہوگا۔
قرآن کو 1400 سال ہو گئے. جیسے کل تاثیر تھی کہ دشمن بیت اللہ کے سائے میں پردوں میں چھپ کے سنتے تھے، دن کو مخالفت، رات کو سننا. آج بھی پوری دنیا میں جتنے لوگ قرآن کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ملحد ہیں اور مستشرق ہیں. سب سے زیادہ پڑھتے بھی وہی ہیں، سب سے زیادہ پڑھتے بھی وہی ہیں. اتنا مبالغہ ہوگا ویسے، مسلمانوں نے بھی غور سے نہیں پڑھا جتنا غور سے وہ پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت ہے. دشمن کو بھی ماننا پڑا، پڑھنا پڑا، سننا پڑا. اور تاثیر کیسی ہے؟ 1400 سال پہلے میرے محبوب نے ایک تھوڑا سا پڑھا تھا. کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے لیکن کانوں کی روئی نکل گئی تھی. اور وہ حبشہ نجاشی کے دربار میں جناب جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھی تھی، دل بدلے تھے کہ نہیں؟ تاثیر دکھائی تھے کہ نہیں؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر کو بولے، اور حق وہ ہے جو دل کے اندر جا کر کے بولا تھا. یہی ہو رہا ہے. میں مسلمان کیوں ہوا، اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں. اس کے اندر ہر دور کے بڑے بڑے اسکالرز، اہل علم، بڑے پختہ نظریات کے اوپر قائم، سائنٹیفک جو ہے وہ سوچ رکھنے والے، کسی نہ کسی جگہ اڑے. مسئلہ حل قرآن نے کیا، جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے کہ چائنا والے قرآن چوم رہے ہیں. یہ ایک مثال صرف سورہ قیامہ کی دینے لگا ہوں. یہ جو فنگر پرنٹس ہے نا، ہمارا شناختی کارڈ صرف اور صرف سائن سے بن جاتا تھا، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے لگانے سے بن جاتا تھا. اب آپ کو 10 انگلیاں لگانی پڑتی ہیں. فنگر پرنٹس یہ نادرہ ایسے وجود میں نہیں ہے. یہ ایک سائنسدان نے دن رات کوشش کر کے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ انسان کا کون سا حصہ ہے جو دوسرے سے نہیں ملتا. محنت کرتا رہا، 5 سال لگاتار لگا رہا، سارے ذائچے تیار کیے، تصویریں تیار کی، اور پھر کتاب کی رونمائی ہونے لگی. دنیا کو بلایا کہ مجھے پتا چلا ہے، میں نے ریسرچ کی ہے کہ انسان کا کون سا عضو ہے جو 7.5 ارب موجودہ لوگوں میں کسی کا بھی دوسرے سے نہیں ملتا. جب رزلٹ دیا تو وہ فنگر پرنٹس تھے، انگلیوں کی یہ باریک دھاریاں. اس کے کئی مقاصد ہیں. ایک تو جو بھی چیز کھولنے والی ہوگی نا، اس کے اوپر اس طرح کی لائنیں انسان کے ہاتھ کی پوروں کے ٹیکنالوجی لی گئی ہے. یہ دیکھیے، کوئی بھی بٹن جو گھمانے کھولنے والا ہے یا پکڑنے جکڑنے والا ہے، اس میں دھاری ضرور ڈالی جائے گی. یہ یہاں سے لی گئی ٹیکنالوجی. لیکن یہ کہ یہ ملے ہی نہیں. جب اس نے اعلان کیا کہ یہ ریسرچ میری ہے، ایک سٹوڈنٹ اٹھا تھا آپ کے اسی طرح کسی ادارے کا، کہنے لگے سر مجھے اتنا بتائیے کہ ریسرچ میں پلیجرزم چلتا ہے؟ پلیجرزم کہتے ہیں کہ کسی کی تحریر اٹھا کے اپنے نام لگا لینا، چوری کر کے کہنا یہ میں نے لکھا ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کیا کہہ رہے ہو، میرے یہ پلندے پڑے ہیں، میری محنت پڑی ہے، میرے پاس ثبوت ہیں، کام میرا ہے، میرا کوئی اور شریک نہیں ہے. طالب علم کہنے لگا جی یہ ریسرچ 1400 سال پرانی ہے جو آپ نے چرا کے ہمیں دے دی. کہا یہ ہو نہیں سکتا. قرآن مجید کا انگلش ورژن لا کے سامنے رکھا، اور جب آیا نا اس آیت پہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان تو دوبارہ اٹھائے جانے، بنائے جانے کے اوپر شک کر رہا ہے. ہم تو وہ ہیں جب دنیا کا ابھی ہم نے پہلے بدی اسے کہتے ہیں جو بغیر نقشے کے جدت پیدا کر دے. ہمارے جب پہلی دفعہ نقشے کاٹے تھے ماں کے پیٹ میں، جو ڈائیاں لگائی تھی، ہم نے تب آپ کی پور کو بنایا اور نقشے نہیں ملنے دیے. تم کیا سمجھتے ہو کہ جب مر کے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا تو تمہارے وجود مل جائے؟ بس قرآن کی تاثیر. پڑھتا گیا، کتاب اپنی بھول گیا. کہنے لگا اگر یہ بات 1400 سال پہلے کوئی بتا گیا ہے، جہاں لیب نہیں، جہاں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں، دوربین خوردبینوں کا معاملہ نہیں ہے، تو یقیناً یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کسی اوپر والی ہستی کا ہے، طاقت کا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ہمیں بیان کرنا نہیں آتا، ہمیں پیش کرنا نہیں آتا، وگرنہ اس کی تاثیر آج بھی اتنی ہے جتنی کل تھی، اور قیامت تک اس کا اثر ویسا ہی رہنا ہے. اس نے دلوں کو جو ہے وہ نرم کرنا ہے، سکون دینا ہے، رونگٹے کھڑے کرنے ہیں، اور اس نے ہدایت دینی ہے، رہنمائی کرنی ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہمارا اس پر یقین ہو.
میں قرآن مجید کے بے شمار حقوق رکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو صرف 2 حقوق اور قرآن مجید کی ایک تعبیر ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ میں نے ڈاکٹروں کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے، کیونکہ میری زندگی کا میجر حصہ ہسپتالوں میں گزرا ہے۔ ایلوپیتھی، ان کے اندر جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں اور پھر وہ سرجن جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، یہ سارے ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، دیسی پیتھی، دم پیتھی، بڑے سارے لوگ، میں جس کے پاس بھی گیا اور اس سے بات کی کہ یار یہ مسئلہ ہے ماں جی کا، یہ مسئلہ ہے فلاں کا، یہ بیٹے کا مسئلہ ہے، کوئی ایسا علاج کریں کہ چکر ختم ہو جائیں۔ بڑے چکر لگا چکا ہوں، تھک گیا ہوں۔ پتہ کیا کہتا؟ باجی ساڈا کام ہے دوا دینا، مخلص ہو کے دینا، نبض چیک کرنا، تشخیص کرنا، علامتیں دینا، میڈیسن دینا۔ آپ کے ساتھ ایک پیار ہے، ایک تعلق ہے، عقیدت ہے، ہم اپنی بھرپور کوشش جو ہے وہ کھپا ڈالیں گے، لگا ڈالیں گے، لیکن شفا اللہ نے دینی ہے، شفا اللہ نے دینی۔ اور جب میں آیا رحمان کے پاس کہ جب شفا اللہ نے دینی ہے تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ والد صاحب کو لوگوں نے کہہ دیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ جے ہفتہ کٹ جان بڑی گل ہے، خدمت کرو، سب کچھ معاملہ نہ آپریٹ ہو سکتا ہے، نہ کچھ حال بند ہے۔ اور جب قرآن مجید کے پاس آیا تو تعبیر ہی کچھ اور ملی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ یہاں رب نے دوا نہیں بولا، ڈائریکٹ شفا۔ اب اگر میرا ایمان ہے، یقین ہے قرآن پر، یہ قرآن کا حق ہے میرے اوپر اور میرا فرض ہے، میں یہ سمجھوں ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے اسباب کی طرف جائے، مسبب الاسباب نے اگر اسباب کے بغیر کسی چیز میں شفا رکھی ہے تو کائنات میں اکیلی کتاب ہے وہ قرآن ہے، ڈائریکٹ شفا۔ والد صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھنا، سینے پہ ہاتھ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ آج ماشاءاللہ اس واقعے کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 11 سال ہو گئے، ماشاءاللہ فٹ ہیں، باوجود کہ وال تینوں بند۔ شفا اس کے پاس، ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ آج بھی جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کہندے پت لوکاں کول کی ہونا، قرآن ہے نا، ہمارا یقین ختم ہے۔ جب اس کے ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے قرآن پڑھ لو، دم درود دے چکر چ نہ مریض ضائع نہ کر لیا جائے، تسی ادھر جاؤ ایک دفعہ، اسباب کو ڈھونڈیں، ہم روکتے نہیں، لیکن یقین یہ رکھیں کہ شفا اس میں نے ہسپتالوں میں دیکھا ہے، عیادت کرتے ہوئے بڑے بڑے مہنگے انجیکشن لگا کے آپریٹ کر کے بھی مریض کو سکون نہیں ملا، دوا ملی یا شفا نہیں ملی، لیکن وہ منتظر ہوتا ہے کہ فلانا یار میری اینی تکلیف سن کے بھی نہیں آیا، انہوں یار کوئی دسو، اور اس کے شکوے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس تک بات پہنچے اور وہ آئے، کیونکہ اس کے 2 جملے اس کو اٹھا کے بٹھا دیں گے، صحت دے دیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، بسا اوقات ساری دوائیں جواب دے جاتی ہیں اور کسی بندے کے میٹھے 2 بول اور پیار بھرے وہ سکون، وہ آرام، وہ چین دے جاتے ہیں۔ یہ تو پھر رب کا کلام ہے، ہوا کلام اللہ۔ ماں کو دنیا ترستی ہے تب جب چلی جاتی ہے، جب پاس ہوتی ہے شاید نہ ہو لیا، چلی جائے تو مائیں کی تو اٹھ کے ہمیں 2 بول دمیں نا، آج پتر تیرا بڑا ٹوٹا ہی۔ ماں سے 70 گنا رب تیرے ساتھ بولنا چاہتا ہے تو بولتا ہی نہیں، بات کرنا چاہتا ہے تو کرتا ہی نہیں۔ کتاب اللہ شفا ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ کو کوئی عالم خطیب ملے بہت اچھی بات ہے، کوئی دم کرنے والا ملے لاجواب، لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں آتا، قرآن مجید کہیں سے بھی کھول کے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کسی جگہ سے بھی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، رب اسے شفا بنا دے گا، کیونکہ قرآن سارا شفا ہے۔ ہاتھ میں کلیاں ہونا تو سارا دن خوشبو نہیں جاتی ہے تھیلی سے، صبح صبح باغ میں پکڑی ہوں تو آپ سوچئے جس منہ سے قرآن رب کا کلام نکل رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے محبوب دم کرتے ہوئے پھونک نہیں مارتے تھے، ہم تو منع کرتے ہیں نا پھونک مارتے تھے، یہ پھونک ہے، اس میں ساتھ تھوک کی فوار ہے کہ جہاں سے رب کا کلام گزرا ہے وہاں کی تھوک بھی شفا بن جاتی ہے، وگرنہ کون دیکھتا ہے تھوک؟
اگر ہوا باغ سے ہو کر کے آئے تو خوشبو آئے، الفاظ ہوا نکلے اور رب کے کلام سے معطر ہو کر کے نکلے، تیرا میرا یقین ہو تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور آخری گزارش، قرآن کے حقوق میں قرآن کو سننا، دیکھنا، محسوس کرنا۔ قرآن کو دیکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دیدار کی جھلکی ہے نا، کبھی پڑھیے گا کہ جب صحابہ جماعت کروا رہے تھے اور محبوب کئی دن سے 17 نمازوں میں مسجد میں نہیں آئے تھے، جب آپ نے پردہ اٹھایا تھا نا حجرے کا، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یوں پٹیوں سے دیکھا، ایسے ہی ہے نا کہ اس طرف سے محبوب نکلتے تھے، آپ کا حجرہ اگر یہ قبلہ ہے تو اس طرف ہے، کہتے کہ میں نے نماز میں ایسے پڑھتے ہوئے جب ایسے دیکھا نا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے قرآن کا ورق چمک رہا ہو، نبی کے چہرے کو قرآن کا ورق، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ اس کے حقوق میں سے اس پہ نظر ڈالنا، ناظرہ، نہیں بھی پڑھنا آتا دیکھ، سن، پھر سمجھ، یاد کر، اور اس امانت کو آگے پہنچا۔ یہ بھی قرآن کا حق ہے، آگے پہنچانا۔ اور یہ جو میرے بچے قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اکثر معاشرے کے حالات کے ساتھ بھول جاتے ہیں، کیونکہ مصروفیات اتنی ہوتی۔ بیٹا جس سے جتنا گہرا پیار ہو وہ چیز نہیں بھولتی، سارا دن بندے کو جو ایک چیز ہے وہ کلک کرتی رہتی ہے۔ میں نے بچوں کو دیکھا ہے، میں اپنے بچوں کی بات کرتا ہوں، جو ان کی ذاتی کوئی سوچ ہو نا کہ یہ چیز لانی ہے، وہ دن میں ہمیں 10 دفعہ بتائیں گے، بابا اپنے شہر جانا ہے، جی جانا ہے، اچھا یہ بھولیے گا مت، اچھا بیٹے، تھوڑی دیر کے بعد بابا آپ گئے نہیں، بیٹا خیریت، وہ میں نے آپ کو بولا تھا نا وہ چیز لانی تھی۔ ہم کوئی کام کہہ دیں تو شاید بھول جائیں، لیکن جو اپنے دماغ میں چل رہا ہو نا اور اس سے پیار ہو، نیا لیا ہوا جوتا، آپ کا تو پتہ نہیں، آپ لوگوں کے دور میں تو جوتے بڑے ہیں، ہمیں جو عید کے لیے جوتا ملتا تھا نا، اللہ اکبر، راتوں کو بھی اٹھ کے دیکھنا عید تے پانا ہے، اور ماں نے بولا ہوتا تھا پت عید تو پہلے نہیں پائی دا، یہ ادو ہی پانا ہے، وہ سوٹ دیکھنا، وہ خوشی کچھ اور تھی۔ اور جس کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہو، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ بیٹا یہ عید پہ، اور عید وہ ہے جب رب کی دید ہوگی، عید وہ ہے جب رب کا دیدار ہوگا، اصل عید وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہر وہ دن عید ہے جس میں اپنوں کی دید ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا اپنا جس نے ماں کے پیٹ میں اپنائیت دکھائی وہ رب ہے۔ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا، آپ یقین کریں پھر رات کو جاگنا بھی آسان، قیام کرنا بھی آسان۔ اور یہ نکتہ تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن سننے سے خارش ہوتی ہے، پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ قیام اللیل آ رہا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد خارش شروع ہو جاتی ہے۔ قاری صاحب کو نہیں میں نے کبھی خارش کرتے دیکھا، انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ 4 پارے بھی کھڑے ہو کے پڑھ جائیں تو انہیں سکون جو قاری کو پڑھنے میں آ رہا ہوتا ہے وہ سامع کو شاید نہ ہو، لیکن اگر ہماری وہ کیف ایمانی ہو جائے کہ اس کے ساتھ قیام جو ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، پھر یہ اس کا حق ادا ہوگا، اور خلوص بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، خشوع بھی ہوگا، خضوع بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ دستور زندگی، یہ منشور بندگی، یہ بہت کچھ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ اور میں سمجھیں گے تو بات بنے گی۔ اور جس چیز پہ بات ختم کر رہا ہوں وہ میرا درد ہے، اللہ ہم سب کو دے۔ آپ لوگ جس شہر میں ہیں وہ شہر 3 حیثیتوں سے بہت معروف زمانہ شہر ہے، آپ کو شاید قدر ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں اس کا پتہ ہے۔ آپ کی تربیت میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کچھ ہیں، اور وہ کیا ہے
کہ پوری دنیا اس وقت بچوں کا، عورتوں کا، خواتین کا رخ یہ کر چکی ہے کہ جیسے کوئل اپنے انڈے کوے کے گھونسلے میں رکھ جاتی ہے، سنا ہے، پھر وہ اس پہ بیٹھتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مگر وہ آ کے قریب بیٹھ کے نہ کہیں بولی اپنی سکھاتی ہے، اور کوئل کا بچہ اسی بولی کو سیکھتا ہے۔ ہمارے بچے ہمارا گھر، ہماری عورتیں ہمارا گھر، ہمارا ملک ہمارا صوبہ، ہمارا شہر ہمارا محلہ، ہماری گلی، اس میں چار دیواری ہماری، چھت کے اوپر پڑی ہوئی ڈش ہماری، آنے والی کیبل ہماری، پیسہ اس کا جو ہے وہ ماہانہ ٹکٹ ہمارا، لیکن اس میں اندر جو چیزیں آ رہی ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے وہ کوئل کی ہیں، وہ ان کی ہیں۔ وہ آپ کو مجھے کوا سمجھ کے ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ ہماری ماں ہمارے خلاف بولتی ہے، اتنی فلمیں، اتنے ڈرامے، کہ وہ اگر مخلص ہوتی ہے تو ان سے جن کو ابھی تک دیکھا نہیں، ڈرامے کرتی ہے تو اپنے شوہر سے، بھائی سے، بیٹے سے، اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے خاندان سے، جو اس کے لیے کما رہے ہیں وہی اس کے لیے برے ہیں۔ جو آپ نے یہ 8 مارچ کا سلسلہ دیکھا ہے دنیا میں، اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ سب کچھ ان کا ہو، پیسے ان کے، نصاب ہمارا ہو، نصاب ہمارا ہو، اور پھر اوپر سے انہوں نے عالم کو، خطیب کو، استاذ کو، قاری جی کو اتنا 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 بدنام کیا ہے، اور اس سے اتنا دل برداشتہ ہو گئے، خبردار اس کے قریب نہ جانا، ہاتھ لگا نہیں، قریب آئے نہیں تو آپ کا بچہ بھی گیا، عزت بھی گئی، بیٹی بھی گئی، سب کچھ گیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس نیلی چھت کے نیچے یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم، اس میں 100 کمی بیشیاں بھی ہوں، یہ دنیا کے مہذب ترین کافر سے کروڑ گنا بہتر ہے۔ یہ آپ کے دین کا وارث، ایمان کا وارث، ضامن ہے۔ ان لوگوں سے قربتیں بڑھائیے۔ گھروں کے اندر جو غیروں کو جگہ ملی ہوئی ہیں، ہماری عدم موجودگی میں باپ کی برقعے کی دکان ہے، اور بیٹی فیشن شو دیکھ کر کے جو فیصلہ کر لیتی ہے میں نے اس طرح کا لباس رکھنا ہے، تو اصل میں قرآن سے دوری ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق، صاحب قرآن سے تعلق، قاری قرآن سے تعلق، عامل قرآن سے تعلق، حامل قرآن سے تعلق، خطیب قرآن سے تعلق، ادیب قرآن سے تعلق، یہ حق ہے قرآن کا کہ جو بھی اس کا عامل حامل ہے اس کے ساتھ میرا رشتہ گہرا ہونا چاہیے، ایمان اور عقیدت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ میرا سب سے زیادہ تعلق میرے گھر کا اس سے ہونا چاہیے۔ میری روزانہ کی وزٹ، بچوں میں بیٹھنا، قرآن کی بات ہونا، قرآن کا تذکرہ ہونا، اور قصص القرآن، قصص الانبیاء، ان کا تذکرہ ہونا، بچوں کو احکام، بچوں کو نواہی، ان چیزوں کی خبر، ایک ایک چیز بھی اگر ڈیلی بتائی جائے تو نئی انفارمیشن کے ساتھ صدیوں کے لیے یہ کام کرنے والے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ علماء سے، مسجد سے، مدرسے سے، خطباء سے، قراء سے، ائمہ سے پیار بڑھا کے ان کو دلوں میں بھی جگہ دیجئے، ان کو گھر میں بھی جگہ دیجئے، دماغ میں، نظر میں جگہ دیجئے، ان پر اعتماد کیجئے۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اپنے ان علماء سے پیار کریں۔ میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے صرف میری مسجد میں اور مجھ سے نہیں، ان لوگوں کو قریب کر کے، دعوت پہ بٹھا کے، ہفت روزہ، کبھی ناشتے پہ، کبھی کسی چیز پہ، کچھ نہ کچھ تعلق اور سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ ہم ڈگمگائیں گے نہیں، وگرنہ ہماری روٹین بدل گئی ہے۔ ایف فار فنگر، الف انار پڑھتے تھے نا، ہم نے تو یہی پڑھا ہے، قاعدہ الف انار بے بکری، ہمیں آج تک یاد ہے۔ فے فوارہ، فے فوارہ ہم نے پڑھا تھا۔ چلیں جی، نہیں میں فے پہ آنا چاہ رہا ہوں، کاف پہ ٹھیک ہے۔ اب میں ایک دن نا اپنے بیٹے کی کتاب دیکھ رہا تھا، میں نے اس کو مہنگے پیسے لگا کے، بہترین آکسفورڈ کی کتاب، مہنگے ترین اسکولوں میں داخل کروا کے، کہ دنیا کہے گی جی پروفیسر دا منڈا ہے، سرکاری اسکولاں چاہیے، ادھر ادھر تک کے کھاندہ پھردا۔ میں نے کہا جانے دو، ان کو پتہ ہونا چاہیے دنیا کیا ہے۔ تو میری عادت ہے کہ کتابیں ان کی کھول لیتا ہوں۔ ایک دن کتاب کھولی تو لکھا ہوا تھا ایس فار ایپل، چلتے چلتے نا ایف فار فنگر، آگے جو تصویر بنی ہوئی تھی۔ ہم نے ام القرآن میں بھی ایک کورس دیکھا تھا، وہاں پہ بامیہ لکھ کے آگے بھنڈی کی تصویر، فنجان لکھ کے آگے کپ بنا ہوا ہے، تو یہاں بھی نا ایف فار فنگر۔ اب ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں، تصویر کس انگلی کی ہے؟
میں اسی وقت شرم سے جھک گیا کہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے جس کا نام میں نے محمد رکھا ہے، ایک نسبت سے رکھا ہے، یہ کیا پڑھنے جا رہا ہے؟ پھر اسے بٹھانا پڑا، سمجھانا پڑا کہ بیٹا ہمارے جو محبوب ہیں نا ان کے نصاب میں ایف فار فنگر یہ ہوتی ہے، یوں رکھتے ہیں، اس کا دائرہ بناتے ہیں، اسے یہاں پہ لے آئیں تو اس کی اوقات بدل جاتی ہے۔ میں آپ کو 53 تک اس کا ذکر کر دیتا ہوں چونکہ تشہد میں اس کا آپ کو ذکر ہے، باقی آپ عمار بھائی سے سیکھ لیجئے گا۔ یہ انگلیاں نا اکائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جب یہ آپ اس کو فولڈ کرتے ہیں 1 2 تو یہ 3 تک ہے، ٹھیک ہے، یہاں لاتے ہیں تو یہ 10 ہے، ادھر لاتے ہیں تو 20 ہے، یہ انگوٹھا یہاں ہوگا تو 30 ہے، یہاں پہ ہے تو 40 ہے، ادھر ہے تو 50 ہے۔ اب یہ 50 ہے اور 3 فولڈ ہیں، کتنے ہو گئے؟ 53۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے کان یعقد ب53 تو آپ 53 کا اشارہ بناتے تھے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم ایسے ایسے کرتے ہیں، ان کے اپنے انداز تھے، وہ تھوڑا آپ کے لیے ٹف ہوگا، آپ بس اتنا 53 والا سمجھ لیں، انشاءاللہ باقی جو ہے جس کو شوق ہوگا ذوق ہوگا وہ اس گنتی کا ایک الگ کورس ہے، وہ ہو جائے گا۔ تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرا ہے کہ کانا یحلق بین الابہام والوسطی، آپ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بناتے تھے، وہ بھی ایک شکل ہے، اس کو کبھی اشارہ کر دیتے، کبھی اس کو ہلا لیتے، تو مختلف انداز ہیں آپ کے جو تشہد کے اندر بیٹھنے کے۔ تو وہ میں نے ایف فار فنگر بطور مثال دی ہے کہ وہ لوگ کہاں یوز کرتے ہیں اور ہم اس کا استعمال کہاں کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔